ناظرین، آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا موضوع ہے خوبصورت حسینہ اور عاشقی۔ یہ کہانی ایک خوبصورت لڑکی کی ہے جس کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، یہ کہنا چاہیے کہ غرور تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، جو اس سے ملتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور پیاری، لیکن کہتے ہیں اللہ پاک خوبصورتی دے تو اس کا نصیب بھی ایسا ہی خوبصورت اور اچھا دے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے۔ چلیں، یہ تو نصیب کی بات تھی، نصیب اور خوبصورتی کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ملتے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ بہرحال بات اس خوبصورت لڑکی کی ہو رہی تھی۔ ہر لڑکی کو ہی اپنی خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال خوبصورت لڑکیوں کی ادائیں بھی نرالی ہوتی ہیں، تو اس خوبصورت لڑکی میں بھی اللہ نے بہت کشش رکھی تھی۔ ہم بھی ان کے عاشق تھے، بہت بہت چاہتے تھے ان کو، ان کی خوبصورتی، ان کی آواز، ان کی آہٹ، ان کے سایوں سے بھی محبت تھی ہمیں، پر افسوس وہ ہماری دل کی باتوں کو نہ سمجھ سکی اور کسی اور سے محبت کرتی تھیں، اور ہمارے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہم یہ بات جان چکے تھے کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتی، کسی اور کو چاہتی ہیں، لیکن یہ دل یہ بات ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا، ہم نے اپنے دل کا حال بھی جا کر انہیں خود بتایا کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، بہت خوش رکھ سکتے ہیں آپ کو، لیکن وہ کسی اور کو چاہتی تھی، لہٰذا یہ بات نہ بن سکی، اور ہم ناکام عاشق کی طرح ان کی یاد میں سلگتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ ہماری قسمت پر رحم کھا لیں اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں۔ بہرحال بات آگے بڑھتی گئی، وقت نہ رکا اور نہ رک سکا، ایسا ہی ہوا، اور وہ حسینہ کسی اور کی ہو گئی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم اپنا ٹوٹا ہوا نازک سا دل لے کے رہ گئے، زندہ سلامت، کچھ بھی نہ کر سکے۔ لیکن ہماری زندگی بدل گئی، ہمیں اپنا نام بھی یاد نہ رہا۔ ہوا یوں کہ ہمارے دن رات ایسے ہی گزرنے لگے کہ ہمیں خود بھی نہ پتہ چلا کہ کب وقت گزرتا اور کب شام ہو جاتی۔ کہتے ہیں وقت سب غموں کا اور تکلیفوں کا مرہم ہوتا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ ہم مر ہی جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ہم نہیں مرے، ہم زندہ رہے۔ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنا تماشا دیکھنے کے لیے بہت ہی کٹن ہوتا ہے جب زندگی آپ کو کوئی دکھ اور تکلیف، اذیت دیتی ہے، اور ایسی اذیت جس سے آپ کی جان جاتی ہے، آپ کی سانسیں ڈوبنے لگتی ہیں، لیکن اللہ تو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو کسی حال میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اللہ پاک نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا تھا، میری محبت کو مجھ سے چھینا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ حسینہ جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی زندگی میں عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ مجھے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہاں ہی رہتی ہے۔ لڑکیاں شادی کے بعد سسرال میں رہتی ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اسے تھوڑے ہی عرصے میں پتہ چلا کہ اس کی شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہے، وجہ دوسری شادی تھی۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر اس نے شادی کی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو اپنے محبوب کا غم ستانے لگا، اور وہ اس کی محبت میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ لہٰذا یہ بھی نئی دلہن تھیں، یہ سارا قصہ اس کو بھی پتہ چل چکا تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے خاوند کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئیں۔ 1 سال تک اس کا انتظار میں بیٹھی رہی، لیکن کوئی آہٹ بھی سنائی نہ دی۔ وہ لڑکی معصوم اور نازک سی تھی، لہٰذا اس کا دل بھی بہت نازک تھا۔ اس غم اور صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور دکھ اور صدمے میں چلی گئی۔ اس کی ماں سب کو رو رو کر بتاتی کہ میری بیٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں بھی ایک دن اس سے ملنے کے لیے چلا گیا، لیکن اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھی، نہ کھاتی نہ پیتی، اور نہ کوئی کام کاج میں حصہ لیتی۔ عجیب سی حالت کر لی تھی اس نے اپنی۔ اس کے باپ نے اس کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، سب نے یہی کہا کہ
کہ اس کو وقت لگے گا، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، ان کی نفسیاتی حالت ٹھیک ہونے میں۔ بہرحال اس کی نفسیاتی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ ماں کی طبیعت میں تو اللہ نے ہمیشہ ہی پیار رکھا ہے، وہ اپنی جوان بیٹی کو اس حال پر نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہٰذا محلے میں بھی وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سب کو بتاتی اور دعائیں کرنے کو کہتی۔ میں اپنی آنکھوں سے اس خوبصورت لڑکی کو تباہ و برباد ہوتے دیکھ رہا تھا، لیکن میں بھی بہت بے بس تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کو صحت مند کر دے۔ ایک دن میں اس سے پھر سے ملنے کے لیے گیا، اس نے مجھ سے بات کی اور پھر رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، شاید کبھی کبھی انسان کو کسی بات کا کچھ زیادہ ہی صدمہ پہنچتا ہے اور وہ اس طرح بے حال ہو جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود بھی وہ زندگی کو محسوس نہیں کر سکی، زندگی کی خوبصورتی کو حاصل نہیں کر سکی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ میں اس کو اتنا پیار کرتا تھا، سب کچھ دینے کو راضی تھا، لیکن میں بھی کچھ نہ کر سکا۔ اللہ ایسے لوگ کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ حال بھی ہو سکتا ہے؟ میں جو خود بہت بے حال ہو چکا تھا، اس کو بیمار و تکلیف میں دیکھ کر ٹھیک ہو گیا۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی گئی۔ میں کبھی اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا، دیکھ آتا اس کی حالت پاگلوں جیسی ہوتی جا رہی تھی، یا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پاگل ہو چکی تھی، صرف اس شخص کی وجہ سے جس نے اس کی قدر نہیں کی تھی۔ یہ کہانی ان ساری خوبصورت اور حسین لڑکیوں کے لیے ہے جن کے پاس خوبصورتی کی نزاکت کے ساتھ ساتھ ایک نازک دل بھی ہے، لیکن اس دل کو اتنا نازک مت بنائیے کہ آپ کو کوئی ٹھکرا دے تو آپ اپنے آپ کو پاگل خانے تک پہنچا دیں۔ زندگی کا مقابلہ کرنا سیکھیں، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ اس کہانی کے ذریعے میرا پیغام ہے آپ سب لڑکیوں کے لیے جو زندگی میں ایک بار محبت کرتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ دل بہت نازک ہوتا ہے اور جب اسے ٹھیس لگتی ہے تو بہت کچھ تباہی کی طرف جاتا ہے، لیکن آپ کی زندگی صرف آپ کی ہے اور اس کو زندہ رکھنے کا آپ کا حق ہے، اور آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر حالات کا آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ عورت کو اللہ نے بہت مضبوط بنایا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ مرد کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنایا ہے۔ پہاڑ کی جیسی سختی ہے عورت کے اندر جو ہر دکھ کو برداشت کر سکتی ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے کی تھی جو ایک خوبصورت لڑکی کا دیوانہ تھا، لیکن ہر انسان اپنے نصیب کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے۔ تھوڑے عرصے بعد اس لڑکی کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہر لڑکی کے نصیب اسی کی طرح خوبصورت بنائے، آمین۔